الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134 جو تکرار ہوئی آیت نمبر 141 میں بھی خالق کائنات بنی اسرائیل سے یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبیوں اور میرے برگزیدہ بندوں مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنے طریقے سے نسبت قائم کر کے اپنے آپ کو نجات کا حقدار نہ سمجھو، بلکہ جو نسبت ان ہستیوں کے ساتھ اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو ان ہستیوں نے خود تقاضا کیا ہے لوگوں سے، جب تک وہ پورا نہیں کرتے تمہاری بنائی ہوئی باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور ان کے لیے ہوئے نام اور ان سے خود کو اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا فرمایا؟ تلک امۃ قد خلت، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کام انہوں نے کیے تھے، جو محنت انہوں نے کی تھی، اس کا فائدہ انہی کو ہوگا اور تمہیں اس چیز کا فائدہ ہوگا جو تم نے کی ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ سوال تم سے تمہارے عمل کے بارے میں ہوگا۔ تم کہو وہ بہت بزرگ ہستی تھی، تو اللہ کہے گا وہ تو بزرگ ہستی تھی، تو نے کیا سیکھا اور تو نے اس بزرگ ہستی کے بتائے ہوئے راستے پر کتنا چلنے کی کوشش کی۔ تو ہم اس کو تکرار کرتے تاکہ بنیادی بات واضح رہے، اور یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ جو ہمارا موضوع ہے جس کی طرف ہم توجہ کرنا چاہ رہے ہیں، غیبت امام علیہ الصلاۃ والسلام میں ہماری ذمہ داریاں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم ان ذمہ داریوں کا دو گروہوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کا نام رکھتے ہیں علم اور ایک کا نام رکھتے ہیں عمل۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے نہیں کہتے کہ جو مجھے پتا ہو۔ علم وہ تب بنے گا، ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو لیکن علم نہ ہو، مجھے پتا ہو لیکن وہ بات غلط پتا ہو مجھے۔ میں سویا اٹھوں، مجھے لگے دن ہے ہو رات، اور میں کسی کو کہوں جلدی اٹھو دن ہو گیا، اور باہر نکلے تو پتہ چلے رات ہے ابھی تک۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی سمجھو مجھے بات پتا ہے لیکن وہ علم نہ ہو۔ علم کب کہلائے گا؟ جب مجھے جو بات پتا ہے وہ حقیقت کے عین مطابق ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
وہ حقیقت کے عین مطابق ہو. آپ پرانے زمانے میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں، آپ ایک بندے سے جا کے پوچھتے یہ تمہارے مکہ میں آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے، تو تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے؟ آگے سے آپ کو وہ کہے وہ جادوگر ہے. مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے، جادوگر ہے. آپ دوسرے سے پوچھیں کہ وہ جو بندہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہا مجھے پتہ ہے، وہ شاعر ہے. یہ جو قرآن نے خود بتایا ہوا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ نسبتیں دیتے تھے. آپ تیسرے سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کہے گا مجنون ہے، مجھے کنفرم ہے مجنون ہے. اور آپ چلتے چلتے گئے، آپ کو راستے میں عمار یاسر ملے، آپ نے پوچھا تجھے پتا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ چار بندے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ پتا ہے، لیکن ایک کا علم ہے، باقیوں کی لغویات ہے. چونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کی بات، اس کا علم حقیقت کے عین مطابق ہے. لہذا اس پہ میں خوش نہ ہوں مجھے بڑی معلومات ہے، بلکہ یہ پتہ کروں کہ میری معلومات حقیقت کے مطابق ہے یا حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اور جو بندہ اللہ کی کتاب سے منسلک ہوئے بغیر جو انفارمیشن، جو چیزیں، جو دین کی شکل و صورت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نہ بھی پڑھوں پھر بھی میری بڑی معلومات ہے، اس کی خام خیالی ہے. میرے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے آپ ہی کو یہی پر میں نے اشارہ کیا تھا نا، جو قرآن ایسا نصیحت کرنے والا جو دھوکہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے پاس اٹھے گا، جو بھی اس کے پاس بیٹھے گا، جب اٹھے گا تو یہ اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا، یہ اپنی گمراہی کم کر کے اٹھے گا. اس کا اگلا جملہ بھی ذہن میں آیا، اور وہ اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ جو بات میں ابھی کر رہا تھا وہ اصل میں مولا کے خطبے میں سے لی ہے کہ مولا فرماتے ہیں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ مفہوم بیان کر رہا ہوں ان کا ذرا وضاحت کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ خود کو بے نیاز سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس قرآن نہیں ہے اور بہت کچھ ہے، وہ اس کو حق ہی نہیں ہے خود کو قرآن کا محتاج اور بے نیاز نہ سمجھے. یعنی قرآن کا نیاز مند ہے، وہ قرآن کا محتاج ہے، وہ اس کے پاس قرآن کا نالج، جو قرآن میں باتیں لکھی ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. ہاں جس کو یہ پتہ چل گیا قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں کیا مراد ہے اس سے؟ چونکہ ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں کہ اگر قرآن کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر حدیث کا کیا مقام ہے؟ تو مولا اصل میں یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کو ہمارے فرامین کی ضرورت نہیں ہے، محمد و آل محمد کے فرامین کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے مولا یہ فرمانا چاہ رہے کہ دیکھو اگر تم نے قرآن کے علاوہ کہیں پر کوئی بات دیکھی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے دیکھو قرآن تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا، قرآن کی مخالف تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بات تم نے قرآن میں پڑھ لی ہے اور سمجھ لی ہے، پھر کہیں اور سے پوچھنے اور تصدیق کروانے کی ضرورت، چونکہ کوئی چیز بھی اللہ کے کلام سے برتر ہے ہی نہیں کہ تم وہاں سے جا کے کنفرمیشن لو کہ ذرا بتائے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی بات ٹھیک ہے یا قرآن کی بات ٹھیک؟ حدیث میں ہو سکتا ہے پوچھا جائے حدیث کی سند ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے یا حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ کی کہ جب آپ نے ایک چیز کو قرآن سے سمجھ لیا، غور کر لیا، پھر مولا فرماتے اب تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے چیک کروائے کہ جو میں نے قرآن سے پڑھا یہ اللہ نے ٹھیک بات کی ہے یا اللہ نے ٹھیک بات نہیں کی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو ہم اپنے
اسی جگہ پر آئیں جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم آیت الکرسی سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 254، میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ٹائم آنے پہ اٹھوا لے گا، تو مجھے فرما لیں، لیکن میں آپ سے بس یاد دہانی کے طور پہ کہوں گا، سوال پوچھوں گا، جواب بے شک کوئی بھی نہ دے، کہ میں نے کہا تھا کہ سب دیکھ کر آئیں آیت الکرسی سے پہلی والی آیت کو کیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب اور ایک بڑی، کیا میں کہوں، بڑی اہم ترین بات بتاتی ہے آیت الکرسی سے پہلی والی آیت، اور خطاب ایمان والوں سے۔ البقرہ 254، یاد رکھیں یہ آیت جب میں آپ کو سنا دوں گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تھوڑا سا جھٹکا بھی لگے، لیکن اگر چھوٹا جھٹکا بڑے جھٹکوں سے بچا لے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں اگر ایک انجیکشن بندے کی ٹانگ کٹنے سے بچا لے، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کو انجیکشن دکھاؤ آپ کہ یار درد ہوتی ہے، لیکن اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں لگواؤں گا تو ٹانگ کٹوانی پڑے گی، یہ ٹانگ میری بچا لے گا، تو اسے وہ جو برا لگتا پیارا لگنا شروع ہو جائے گا، لگانے والا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر پیارا لگنا شروع ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس کی عقل بچوں والی ہو، چونکہ بچوں کو بات سمجھ میں، انہیں صرف سوئی یاد ہوتی ہے، باقی کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو غور فرمائیے گا، اور یہ آیت آپ کو ذرا قرآن مجید کا ذائقہ بھی اچھی طرح چکھنے میں مدد دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک اور بات کہہ دوں، کیونکہ بعض اوقات مجھے بعض چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں کہہ دوں کہ قرآن مجید کو جب سنا کرے نا تو فقط یہ نہ سوچا کرے کہ اللہ فرما رہا، بلکہ یہ سوچا کرے، یہ بھی سوچا کرے کہ یہ فقط اللہ نہیں فرما رہا، 14 کے 14 یہی فرما رہے ہیں۔ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بعض لوگ قرآن کو ذرا اجنبی فیل کرتے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سوچا کریں کہ فقط اللہ نہیں فرما رہا بلکہ 14 کے 14 فرما رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود بتایا ہم کبھی قرآن سے جدا، اور یہ جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری باتیں ایک ہی بات ہے۔ وہ معصوم کہلاتے ہی اس لیے ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے بالکل اسی طرح من و عن بتاتے ہیں، اور بالکل خطا نہیں کرتے اسے بتانے میں، اسی لیے تو معصوم کہلاتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بتائیے اسے بتانے میں خطا نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا ہے عمل کیجئے اسے عمل کرنے میں خطا نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہے قرآن سے جدا نہ ہونے کا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یا فرمایا علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو پھر ذرا آسان ہو جائے گا مزید قرآن مجید کے ساتھ مانوس ہونا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 244۔ ہم اپنی ذمہ داریاں متعین کرنا چاہتے ہیں، غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہترین جگہ اپنی ذمہ داریوں کی قرآن ہے، اور جس کو جلدی ہو فقط وہ آیات پڑھ لے جس میں اللہ نے مومنوں سے خطاب کیا۔
کون سی آیات ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ان میں سے ایک پڑھ رہا ہوں، البقرہ آیت نمبر 254 254. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لبیک اللہم، حاضر ہے یا اللہ، آپ نے ہمیں پکارا ہے، ہم صاحبان ایمان کا گروہ آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، حکم فرمائے. آواز آئی انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو، انفاق کرو. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سادہ ترجمہ، سادہ معنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور خرچ کر کے کوئی مجھ پہ احسان بھی نہیں کرنا تم نے. اس رزق میں سے خرچ کرنے کا کہہ رہا ہوں جو میں نے ہی دیا ہے تمہیں. خطاب کیونکہ مومنوں سے ہے، دوسروں سے تو بات نہیں ہو رہی، ورنہ کوئی دوسرا ہو تو ہو سکتا کہہ دے یا اللہ میں مانتا ہی نہیں ہوں تو نے دیا ہے. لیکن خطاب مومنوں سے ہے. کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے اللہ سے کہ تو نے تو نہیں دیا، میں نے خود کمایا. مجھے فرما رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جس ہاتھ کو چلا کر کمایا ہے وہ ہاتھ نہ مومن نے خود بنایا ہے نہ مومن کے اماں اور ابا نے بنایا ہے. جو عقل استعمال کی ہے، جو زبان استعمال کی ہے، جن پیروں سے چلا ہے، جن انگلیوں سے پکڑا ہے، جو کچھ بھی استعمال کیا ہے، وہ چاہے کوئی مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، سب کو پتہ ہے کہ اس کے بنانے والے نہ ہم ہیں نہ ہمارے ماں باپ ہیں، نہ ہم نے کسی سپر سٹور سے جا کر خریدا ہے. بہت سارے ہاتھ پڑے ہوئے تھے، میں نے 10,000 روپیہ دیا، میں نے کہا یہ والا ہینڈ مجھے دے دو یا لگا دو. نہیں کیا. تو اللہ فرما رہا انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے رزق تمہیں، اس میں سے خرچ کرو. بہت ہی اہم اور بنیادی صفت ہے ایک مومن کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نہیں پہلے بتاتا آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے لے کے چل رہا ہے اسی کے الفاظ میں بتاتا ہوں، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جھٹکا لگے گا. جنہوں نے نہیں پڑھا ہو، جن کی توجہ نہیں ہے، تو فرمایا اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفقو، خرچ کرو. تو مومن نے چپکے سے کہا یا اللہ اگر نہ کروں، اگر خرچ نہ کروں، کوئی اور کام کر لوں، پیسے خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. تو اللہ نے بات کہا کہ پہلے پوری بات سن لو، سوال بعد میں کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، قبل اس کے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کرو قبل اس کے من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس دن یہ پیسہ بیکار ہو جائے. پیسے سے تم کچھ کام کرتے ہو نا، پیسے کے ایک جس کے پاس پیسہ ہو اس کو سب سے بڑا اطمینان یہ ہوتا ہے جو میرا دل کرے خرید لوں، جو میرا دل کرے. جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کا دل کرتا ہے مثلا جی میں نیا موبائل خریدوں، جاتا ہے آرام سے ٹک پیسے دے کے لے لیتا ہے. جس کے پاس نہیں ہوتے اسے قسطوں پہ لینا پڑتا ہے، اسے ادھار لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جس کا بالکل نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے یا اللہ دے میں خریدوں. تو
اللہ فرما رہا ہے تمہیں عادت پڑ گئی ہے نا، تمہارا جو دل چاہے، چونکہ تمہارے پاس پیسہ ہے تم خرید لیتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی سیکھ لو، اس لسٹ میں بھی اپنا نام لکھوا لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب کچھ نہیں خرید سکو گے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس دن میں کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی، کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکے گی، نہ کچھ خرید سکو گے، نہ کوئی پراپرٹی بیچ کے مسئلہ حل کروا سکو گے۔ لا بیع فیہ، فقط یہی نہیں، اور بھی سن لو، ولا خلۃ، اس کا ترجمہ پڑھ کے لکھا ہوگا، اور نہ کوئی دوستی، نہ کوئی خرید و فروش، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ لیکن خلہ کا معنی دوستی نہیں ہے، دوستی ہے لیکن عام دوستی نہیں۔ پہلی بات تو اس خلہ کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیں، خلہ نکلا ہے، ایک اور لفظ بتاتا ہوں پھر اس لفظ سے آپ آشنا ہے، اور وہ لفظ ہے خلیل۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل قرار دیا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، لیکن ہر دوست خلیل نہیں ہوتا۔ ایک اور لفظ بولوں، قرآن، اللہ ہمیں توفیق دے، جتنا ہمیں انگریزی سے عشق ہے اللہ کرے اس کا خمس ہی ہمیں عربی سے ہو جائے، جتنا ہمیں انگریزی سے پیار ہے کاش اس کا 20% خمس، کاش خمس، چلو زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ جتنا پیار ہی ہمیں عربی سے ہو جائے۔ کیا کیا دریچے کھولتی ہے عربی زبان، چونکہ آپ کو وہ زبان آ جاتی ہے جو محمد و آل محمد بولا کرتے تھے۔ ایک بابا اپنے بچے سے کہتا ہے، ان پڑھ بابا بوڑھا بچے سے کہتا ہے، پڑھے لکھے بچے سے، میرا پتر، میرا بیٹا، تھوڑی تھوڑی مجھے انگریزی سکھا۔ بیٹا کہتا ہے ابا خیر تو ہے، اس عمر میں انگریزی کیا ضرورت پڑے گی؟ کہتا ہے اے جو فیس بک ہے نا اس پہ میری ایک انگریزنی سے دوستی ہو گئی ہے، تو تھوڑی بات چیت کرنی ہے، مجھے انگریزی سکھا۔ سبحان اللہ، ان معاملات میں بندہ محنت کر لیتا ہے، زبان سیکھ لیتا ہے۔ اے کاش محمد و آل محمد کی زبان سیکھنے کا بھی کوئی شوق ہمارے اندر ہوتا۔ یہاں پر ایک سکول ہے کراچی میں، وہاں پہ ایک دفعہ میں گیا، صرف توجہ کرانے کے لیے باتیں کرتا ہوں کہ بندہ سکے نعروں پہ ہی نہ رہے، غور بھی کیا کرے، توجہ فرما رہے ہیں، غور بھی کیا کرے۔ ایک سکول میں گیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے، ان دنوں بڑا شور تھا سی پیک کا، اور چائنیز آ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ تو اسکول کی پرنسپل، وہ ٹیچرز کو میں نے لیکچر دینا تھا، تو لیکچر کے بعد اسکول کی پرنسپل کے پاس بیٹھے تو پرنسپل صاحبہ کہنے لگی، چونکہ میں نے ٹیچر سے یہی عربی اور قرآن سمجھنے کی بات کی تھی، تو وہ پرنسپل مجھے کہتی ہے کہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتی ہے کہ کچھ ہمارے بچوں کے والدین نے تجویز دی ہے، سجیشن دی ہے کہ بچوں کے لیے چائنیز زبان کی کلاسز بھی شروع کی جائیں۔ کتنے سمجھدار والدین، دور اندیش کہ چائنا والے آ رہے ہیں، نوکریاں آئیں گی اچھی اچھی، ظاہر ہے جس کو چائنیز زبان آتی ہوگی اس کو پہلے بھرتی کریں گے، ٹھیک ہے نا، جس کو نئی چائنیز آتی ہوگی اس کو پھر دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھیں گے۔ تو کتنے دور اندیش ہے کہ چائنیز زبان کی کلاسیں رکھیں۔
تو میں نے کہا اچھا بڑی زبردست بات ہے. تو میں نے کہا ان کی سجیشن مان لیں, ایک میری طرف سے بھی ایڈ کر دیں. ان سے کہیں آپ کے پرزور اصرار پر ہم چائنیز کلاسیں شروع کر رہے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے سمجھا کہ تھوڑی بہت ہو جائے. تو دن میں 5 دن, ہفتے میں 5 دن اسکول لگتا ہے, 4 دن چائنیز پڑھائی جائے گی, 1 دن عربی پڑھائی جائے گی. وہی والدین کہیں گے پہلے ہی بچوں پر اتنا بوجھ ہے, اوپر سے آپ عربی کا بوجھ ڈال رہے ہو. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ عربی سیکھ کے ہم نے کیا کرنا؟ چائنیز سیکھنے کا فائدہ ہے, عربی سیکھنے کا فائدہ ہے, اور سوری انگلش سیکھنے کا فائدہ ہے. عربی سیکھ کے کیا ہم نے کوئی ختم پڑھنے ہے جا کر, ہم نے کوئی جنازے پڑھنے ہے جا کر, ہمیں کیا لگے عربی سے؟ یہ ہماری حالت ہے ایکچولی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ حتماً عربی سیکھیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں عربی کیا زبان, اللہ نے ایویں نہیں انتخاب کر لیا, اور بھی زبانیں تھی دنیا میں, اللہ نے عربی چنی اپنے اس پیغام کو بھیجنے کے لیے جو اب قیامت تک رہے گا. عربی طاقتور ترین زبان تھی اپنا مفہوم ادا کرنے کے لیے. خلیل عام دوست کو نہیں کہتے. آپ ایک لفظ بولتے ہیں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں, اچھی طرح مٹن اور چکن دبا کے دعوت میں کھا لیتے ہیں, پھر آپ دوست سے کہتے ہیں خلال ہے تمہارے پاس؟ خلال اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس ٹک کو جس کو آپ دانتوں میں مارتے ہیں اسے خلال کیوں کہتے ہیں؟ خلال کا مطلب ہے وہ چیز جو ذرا اندر تک اتر جائے, اور جو ریشے غذا کے پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کر لے آئے. انگلی موٹی ہوتی ہے وہ تو نہیں جائے گی, وہ ذرا پتلی ہوتی ہے وہ اندر تک اتر جاتی ہے. وہ چیز جو اندر تک اتر جائے اسے خلال کہتے ہیں. اور وہ دوست جس کی محبت دل کے اندر تک اتری ہوئی ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو عام دوست تو عام دوست ہوتے ہیں, مشکل میں کام نہیں آتے. اس دن تمہارے پکے سے پکے یار بھی تمہارے کام ابھی خرچ کرنا سیکھ لو. کہاں تک پہنچ گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. اور تیسرا جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے, کیونکہ ہم نے تو ٹیک ہی اصل میں اسی پہ لگائی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ولا شفاعہ, اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن شفاعت کے قابل ہونے کے لیے جو صفات بندے میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ایلیجیبل ہو جائے کہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے, ورنہ کہیں گے تیرے میں تو قابلیت ہی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد مثلا تیری شفاعت کرے. تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, بھوک تمہارے معاشرے میں, جہالت تمہارے معاشرے میں, بیماریاں تمہارے معاشرے میں, یتیم تمہارے معاشرے میں, تم خود کھاتے پیتے چرتے رہتے ہو, تمہیں ان کی پرواہ کوئی نہیں, میرے رزق میں سے تم یہ نہیں کر رہے تو سن لو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں اپنا نام میرے ریکارڈ میں لکھوا لو, ورنہ جس دن جب وہ دن آ جائے گا نہ تم کچھ خرید سکو گے, نہ کوئی پکی سے پکی دوستی اور تعلق تمہارے کام آئے گا, ولا شفاعت, اور نہ جس شفاعت کا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے کام آئے گی. یہ 3 چیزیں بھول جائے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس دنیا میں خرچ کرنے کا عادی نہیں ہے. توجہ فرما رہے. اور آخری حصہ آیت کا والکافرون, اور جو کافر ہے, ہم الظالمون, وہی ظالم ہے. جب یہ پڑھا میں نے کہا شکر ہے, میں نہیں ڈر رہا تھا, یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ لفظ کیا ہے ان میں والکافرون, اور وہ جو کافر ہے ہم الظالمون, وہی ظالم ہے. تو
تو میں نے کہا کہ میں ڈر ڈر کے مر رہا ہوں، یہ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو سن لیجئے، قرآن مجید عربی زبان میں ایکچولی جو کفر کا معنی ہے وہ ہے ہی نہیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں رائج کافر کا معنی ہے۔ جیسے جو ہمارے ذہنوں میں مومن کا معنی ہے، وہ مومن آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ فرامین صحیحہ محمد و آل محمد میں ملے گا، وہ ہم غریبوں کی اپنی محنت سے بنایا ہوا مومن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مومن کا معنی پتہ ہونا چاہیے، کافر کا۔ کافر قرآن کسے کہتا ہے؟ کافر قرآن اسے کہتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ جائے اور وہ جان بوجھ کر کہ میں نہیں مانتا یا نہ کرے، اسے قرآن کہتا ہے یہ کافر۔ اگر آیت قرآن سے ہی آپ کو واضح کروں تو سورہ آل عمران ہے، اور اگر میں غلطی نہ کروں آیت نمبر 31 یا 32، یہاں پر یہ آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ آپ ترجمہ کریں، قل ترجمہ کریں، کہہ دیجیے۔ آپ کو عربی بہت ساری آتی ہے، آپ کو پتہ کوئی نہیں، چونکہ آپ کی توجہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اطیعوا، یہ شیعوں کو تو حتماً آتا ہوگا، اہل سنت کو پتہ نہ آتا ہوگا، چونکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر سن کے تو جوان ہوئے۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ غور سے سنیے گا، قرآن میں ہمیں غور کا حکم دیا گیا، پڑھ کے پھونکنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا، بلکہ وہاں تو کہا گیا پھونکے مارنے والوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مراد یہ نہیں ہے، ویسے کہہ رہا ہوں جو قرآن کو ہدایت کے لیے نہ پڑھتا ہو، صرف پھونکے مارتا ہو، اس کے شر سے بھی پناہ ہی چاہنی چاہیے۔ قل اطیعوا اللہ، اے رسول ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو ان، اگر، تولوا، یہ پھر جائیں، ہم کہتے ہیں نا بات سے پھر گیا، اگر یہ پشت کر، تولوا پھر جانا، پشت کر لینا، تو اگر یہ پھر جائے، اب ذرا غور سے سننا، یعنی اگر یہ اطاعت نہ کرے تو اللہ کیا لفظ یوز کر رہا ہے؟ اے رسول اگر یہ پھر جائے، اللہ اور اطاعت، رسول کی اطاعت کا حکم نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ان کو بتا دو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کسے کافر کہا؟ جو اطاعت نہیں کرتا۔ آپ خود سوچو نا، ساری دنیا اللہ کے رسول پر ایمان نہ آئے، بات کوئی نہ مانے، تو ایسے ایمان کا اچار ڈالنا۔ سارے بندے کہے کوفہ میں بیٹھے ہو اور مولا صاحب میں خطبہ دے رہے ہو، اور سارے کہے مولا آپ پر صدقے اور قربان، مولا بڑے خوش ہو، اچھا چلو اس کے بعد ہم نے جانا ہے صفین میں، مولا ادھر میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ پر میں صدقے اور قربان۔ آپ ذرا اپنے وضو کا پانی دے دینا، بچہ بیمار ہے اس کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ذرا آپ دست بوسی کے لیے آگے کر دینا، لیکن ساتھ نہیں جا سکتا، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو تنگ کیا ہے محمد و آل محمد کو۔ اس مزاج میں جسم بدلتے رہتے ہیں، مزاج پہچاننا چاہیے۔ وہ کون سا مزاج ہے کہ جس کے اندر ہوتا تھا مولا علی کا چہرہ اسے دیکھ کے کھل اٹھتا تھا، اور وہ کون سا مزاج ہے کہ جن کو دیکھ کے مولا کہتے تھے کاش نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا اور نہ میں نے تمہیں دیکھا ہوتا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوتے، اللہ نے مجھے کہیں اور بھیجا ہوتا۔ یہ مزاج ہے، یہ کوئی شکلوں کے رنگ یا ڈریسنگ یا جناب کوئی سٹائل چلنے کا یہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، بات ماننے والے علی کو چاہیے اور بات نہ ماننے والے علی کو نہیں چاہیے، نہ قرآن کو۔ یا اللہ
یا علی. بات ماننے والے چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بات ماننا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول ان سے کہیے بات مانو، بات مانو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ اور رسول کی. اگر پھر جائیں ان کا موڈ نہ بنے اطاعت کرنے کا تو پوری بات پھر ہماری طرف سے بتا دو. فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند. ہم نے کوئی رسول اللہ کا انکار کیا ہے تو کوئی انکار تم نے نہیں کہ تم نے بات ماننے سے انکار کیا ہے. اور تمہیں بتاؤں بات ماننے سے انکار کس نے کیا تھا؟ ایک بڑا مومن بھی تھا، اس کا نام ابلیس ہے. وہ بڑا زبردست، جب اللہ سے مہلت مانگ رہا تھا نافرمانی کے بعد، تب بھی مہلت کن الفاظ میں مانگی تھی؟ قال ربی، کہنے لگا اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تو ان انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا. قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی. پھر قسم کھائی اس نے، قسم بھی کسی اور کی نہیں کھائی، اسی اللہ کی عزت کی کھائی. قال فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں جن کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے، میں ان کو، حالانکہ بے ایمان اپنی وجہ سے نکل رہا تھا، اپنی نافرمانی کی وجہ سے. لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے پیور بندوں کے، خالص بندوں کے، وہ بچ جائیں گے، باقیوں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. ہم اپنی سوسائٹی کی حالت دیکھیں تو کیا حالت. آپ بتائیے مجھے، ہمارے معاشرے میں جو کرپشن کی حالت ہے، اس کو اسلامی معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کہا جا سکتا، میں بتاتا ہوں تھوڑی سی چینج کر کے، اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو اسلام کی بدنامی معاشرہ کہا جا سکتا. اسلام کی، کیونکہ یہ وہ دوسرا جھوٹ بولے گا کافر، اللہ کی قسم کھا کے نہیں بولے گا. مسلمان اللہ کی قسم کھا کے دوسرے کو ٹوپی پہنائے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھائیں گے، رسول کی قسم کھائیں گے، اور پھر سمجھیں گے کہ جھنڈیاں لگانے سے فلان دن پر سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. اور جھنڈیاں بھی اسی مال کی جو فراڈ سے بنایا تھا. توجہ فرما رہے ہو؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں سے قرآن اٹھ گیا ہوا، قرآن اٹھ گیا ہوا. خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی بیع تجارت خرید و فروش، نہ کوئی گہری سے گہری پکی سے پکی یاری تعلق، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی. والکافرون، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کو شکر ہے کافروں کی بات ہے، نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی جان بوجھ لینے کے بعد پھر بھی میری راہ میں خرچ نہیں کرتے وہی ظالم. خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے. ان سے کہا جا رہا ہے تم خرچ کرو. نہیں مانو گے حکم کو تو پھر اگرچہ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، ہم بتا رہے ہیں ہماری نافرمانی کرنے والے ہی ظالم ہوتے. صلوات پڑھ دے محمد والے. مشکل ہے قرآن؟ کوئی مشکل نہیں. جھوٹا ہے جو کہتا ہے مشکل ہے. چند آیات بعض وجوہات کی بنا پر جو مشکل ہے ان کا بہانہ بنا کر اللہ کی پوری کتاب کو مشکوک کر دیا ہے عوام الناس کے ذہنوں میں ان بے ایمانوں نے. جو قرآن، جس کی باتیں آپ کو قرآن پڑھنے کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور آپ قرآن سے دور ہوتا خود کو محسوس کرے، یہ بالکل اسی گروپ کا بندہ ہے جنہوں نے چند سو سال پہلے اہل بیت کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالی کہ امت کو اہل بیت سے دور کر دیا. جو قرآن سے دور کرے اتنا ہی بڑا مجرم ہے جو اہل بیت سے دور کرتا ہے جتنا بڑا وہ مجرم ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہدایت پر رہنے کے لیے انہی دو چیزوں کو ریکمینڈ کیا ہے. جو ان پہ ڈاکہ ڈالے، جو قرآن
ڈاکہ ڈالے جو اہل بیت پہ ڈاکہ ڈالے، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے بڑے ہائی لیول کے مجرم ہیں. ان کو پکڑنے کے لیے جس ملک میں بھی ہو انٹرپول سے رابطہ کرنا چاہیے، ان کے اشتہار لگوانے چاہیے کہ یہ بندہ کہتا ہے تو قرآن نہ پڑھ، تو نہیں پڑھ سکتا، اور میرا اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، میں نے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا اللہ مجھے یہ کہے، مقابلے میں جو بھی کچھ اور کہے وہ بے ایمان ہے، میں اللہ کی مانوں گا، کسی دوسرے کی بات نہیں مانوں گا. داخل کر لیں اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو. آ گیا قرآن تو حقیقت میں اہل بیت بھی ہے. قرآن و اہل بیت جدائی ناپذیر ہے. بس آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، وقت تمام ہو رہا ہے. اسی بات کو جو اس آیت میں سمجھائی ہے نا، ایک تو آپ کو پتہ چل گیا انفاق. قرآن کی وادی میں تھوڑی سی اور سیر کرتے ہیں، سورۃ البقرہ سے جمپ کرتے ہیں، یعنی یہ کہاں پر ہے، تیسرا جز شروع ہوتا ہے جہاں پہ یہ آیت ہے 254، یہاں سے جمپ کرتے اور چلتے جز نمبر 29 میں. وہاں پر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس کو جب آپ پڑھتے جاتے ثواب کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے. ثواب کے لیے پڑھیں گے تو یہ باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں ہوگا کہاں سے گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، جیسے گاڑی کے شیشے ایسے بلیک ہو نا کہ باہر سے دکھائی نہیں دیتا ہو تو ثواب تو مل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا باہر ہے کیا. لیکن قرآن کو جب آپ ہدایت کی نیت سے پڑھ رہے ہو تو گارنٹی ہے ثواب بھی کتنی دفعہ ملٹی پلائی ہو جائے گا اور راستہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کہ میں نے کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا. تو جب آپ یہ پڑھتے جائیں گے اس سورت کے نصف سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت ملے گی. وہ جو آیت 254 بیان کی ہے نا، اسی والی بات یہاں پر بھی ہے. ذرا غور سے سن لیں کیا لفظ ہے. فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان، ہر نفس جو بھی اس نے الٹا سیدھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں اس نے خود کو گروی رکھا ہوا ہے. گروی سمجھتے ہیں نا، اس نے خود کو گروی رکھا ہے. جب تک اس کا حساب کتاب کلیئر نہیں کرے گا چھوٹے گا نہیں اللہ کے پاس. گروی رکھ، ہر برائی کر کے میں خود کو گروی رکھوا رہا ہوں، مجھے حساب کتاب دینا ہے، مگر یہ کہ میں توبہ کروں اور اصلاح کر لوں. کل نفس بما کسبت رہینہ الا، سوائے اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اصحاب یمین گروی نہیں ہے، سنیں غور سے. الا اصحاب الیمین فی جنات، جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے. کس کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں. مجرم تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. عن کے بارے میں، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ پکچر اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ دنیا میں اکٹھے ہی رہتے تھے، جب یہ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے یار فلانا بندہ کوئی نہیں ہے. ادھر تو بڑا بن ٹھن کے رہتا تھا، میرے جیسا ہی کوئی نہیں، نظر نہیں آ رہا جنت میں، کدھر ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ویڈیو کانفرنس کروا دے گا ان کی. وہی سے آج کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ابھی آگے پتہ نہیں انسان نہیں کون سی کانفرنس بنا لینی ہے، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ ان کو ڈائریکٹ ان کا رابطہ کرا دے گا ان جہنمیوں کے ساتھ جن کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے. عن المجرمین. تو جب ان سے رابطہ قائم ہو جائے گا تو یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں اس جہنم میں لے کر آئی؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ریزن بتاؤ.
توجہ کرے. ریزن بتاؤ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آئی ہے. اب 3 ریزن بیان کیے انہوں نے, اللہ نے بیان کیے جو جہنمی کہیں گے جنتیوں سے کہ یہ 3 ہمارے پرابلم تھے جو بنیادی وجہ بنی ہے ہمارے جہنم میں آنے کی. پھر کہہ رہا ہوں جا کے سورۃ المدثر کو دیکھیے گا, ہدایت کے لیے ثواب زیادہ ملے گا. ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا چیز چلا کر لے آئی ہے اس جہنم میں, کیا کام تم کرتے تھے. جواب نمبر 1 جہنمیوں کا, قالوا لم نک من المصلین. سب سے پہلا ہمارا جرم یہ ہے 5 مرتبہ کائنات کا خالق کہتا تھا میری بارگاہ میں پیشانی زمین پہ رکھو, ہم نہیں رکھتے تھے. ہم اللہ کو لفٹ دے کر آتے تھے, ہم نمازیوں میں نہیں تھے. قالوا لم نک من المصلین. کوئی بندہ آپ کو اگر 1000 روایت سنائے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کی بھی شفاعت کریں گے, اللہ کی قسم وہ 1000 روایت کسی جھوٹے کی گڑی ہوئی ہے. جن کا نام اہل بیت ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے, کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. یہ فارمولہ دیا ہے ائمہ اہل بیت نے, ہو سکے تو پلے سے باندھ لے, لیکن اس کو پلے سے صحیح وہی باندھے گا جو پہلے قرآن کو پلے سے باندھے گا. پہلا جواب جہنمیوں کا, قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازیوں میں نہیں تھے. اللہ نے اس بات کی کوئی نہیں سنی. روایت میں ہے ان قبلت قبل ما سواہا, جب قیامت کے دن حساب دینے کے لیے آؤ گے تو اگر نماز قابل قبول ہوئی تو باقی حساب ہوگا. وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, اگر اللہ نے کہا نا اس کی نماز ہی نہ کہ پڑھتا ہی نہیں تھا, قابل قبول نہیں ہے, تو باقی ساری چیزیں اٹھا کے ویسے ہی منہ پہ ماری جائیں گی. کہ جس طرح خالق کے کائنات سے رابطہ صحیح نہیں تھا, باقیوں سے رابطے کا تجھے کیا فائدہ ہوا. اگر تو باقیوں سے, میرے نمائندوں سے تیرا رابطہ صحیح ہوتا تو وہ تو دعوت ہی یہ دیتے تھے کہ جا کے اللہ کو جھک جاؤ. توجہ فرما رہے. قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. دوسرا جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 والا دوسرا ریزن, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم جہاں رہتے تھے نا وہاں ضرورت مند لوگ رہتے تھے. مسکین ضرورت مند کو کہتے جو اپنے واجبی اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو. ہم خود تو کھاتے رہتے تھے, مسکین کو نہیں کھلاتے تھے. یہ وہی ہے خرچ کرنا. آگے بھی آیات ہے جو کہ وقت تمام ہو رہا ہے, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. ایک اور ریزن بتایا اور وہ ہے فضول گپے مارنے والا. فضول گپے بہت مارتے تھے, ہم نے ٹائم بڑا ضائع کیا, بیٹھتے تھے گپے مارتے تھے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, ایسے موضوعات ڈسکس کرتے رہتے تھے. تو یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور وہاں پہ پھر خالق کیا فرماتا ہے, الفاظ سن لیجئے, خود جا کے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ قرآن کا بیان ہے. بس ایک بات ہے اللہ سے رابطے کی جس کی نمائندگی نماز ہے, اور ایک ہے اللہ نے کہا میری مخلوق سے کیا رابطہ رکھو, حیوانوں والا نہیں انسانوں والا. اگر دیکھو کہ محروم ہے تو یہ مت کہو کہ میں نے سارے جہان کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. کوشش کرو, کوشش کرو. عجیب و غریب روایات ائمہ کی روایات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ کو ایک مومن کا دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے چل کے جانا, حاجت روائی کر سکے کام ہو یا نہ ہو, یہ کوشش کرے. غور سے سن لیں, ایک مومن کا دوسرے مومن کی حاجت روائی کے لیے چل کے جانا, نمائش چورنگی تک بائکیے پہ چلے جانا, یا مثلا جو کیمپ لگا ہو مسنگ پرسنز کا, وہ بھی حاجت ہی ہے, بڑی پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں آج گیا تھا وہاں پہ, شرم آ رہی تھی
وہاں موجود لوگوں کی تعداد دیکھ کر، وہ بھی محرم کے مہینے میں، جو ظلم کے خلاف قیام کا مہینہ ہے، جو شجاعت کا مہینہ ہے، جو قربانی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو اپنے جائز حق کو مانگ رہے ہیں، ادھر بندہ ہی کوئی نہیں۔ عجیب تضاد، عجیب تضاد۔ تو توجہ فرمائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وقت کیونکہ تمام ہے، میں آج کی بات کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ یہ جس میں صفات ہیں وہ شفاعت کی قابلیت پیدا نہیں کرے گا۔ شفاعت اپنی جگہ برحق ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے تاکہ قابل شفاعت ہو، اور اگر یہ نہیں ہے، غریب مسکین معاشرے میں مر رہے ہیں، محروم لوگ موجود ہیں، میں اپنے جوڑ کے ڈھیر لگائے جا رہا ہوں، تو یہ وہ سجیشن نہیں ہے کہ جو قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے بارے میں اور محمد و آل محمد نے زندگیاں گزارنے کے بارے میں دی ہے۔ یہ تو وہ خاندان ہے کہ جب دیکھا کہ ہمارے جگ میں انسانیت کو ابدی عذاب جہنم سے چھڑوانے کا جو راستہ دکھایا ہے، جو دین بتا کر گئے ہیں، وہ دین اب خطرے میں ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ تو اور کوئی نکلا یا نہ نکلا، یہ بہن بھائی مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آ گئے۔ دیکھیں، اللہ کی طرف سے دو طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ہوتے دونوں کام ہوتا تو ہر اچھا کام اللہ ہی کے لیے، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جس میں بندہ اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کرتا اللہ کے لیے ہے لیکن کسی دوسرے انسان کا فائدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اہل بیت جب یہ کرتے تھے، قرآن نے قصیدہ پڑھا، کیا فرمایا کہ ہم جو تمہیں کھلا بھی رہے ہیں نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکور، تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، تم پر احسان کر رہے اس کی رضا کی طلب میں۔ اسی طرح حسین اس کی رضا کی طلب میں کربلا پہنچے تھے، لیکن مراد یہ تھی، چاہتے یہ تھے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں دین اسلام میں، امت اسلام میں، ان خرابیوں کی اصلاح کرے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب۔ یہ مولا کے کلام ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنے کا جب عزاداروں ارادہ ظاہر کیا نا میرے مولا حسین نے، بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، لیکن ایک ہستی کے لیے تو گویا دنیا ہی بدل گئی، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، حسین کی بہن زینب عالیہ تھی۔ جب یہ پتہ چلا بھائی نانا کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک دفعہ غمگین سر جھکائے ہوئے اپنے بھائی حسین کے پاس آئی، بھیا حسین آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا؟ امام حسین نے جواب دیا، ہاں بہن میں نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے، بھیا حسین آپ جانتے تو ہیں نا آپ کی یہ بہن آپ سے جدا ہو کر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اب جب جا ہی رہے ہیں تو زینب کو یہاں نہ چھوڑیے، اس بہن کو اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ میرا شریعت کے احکام کا محافظ امام
اپنی بہن سے فرماتے ہیں ساتھ لے جاؤں گا، لیکن آپ کے شوہر عبداللہ ہے، جائیے عبداللہ سے اجازت لے لیجئے۔ اب بی بی زینب علی کی بیٹی سر جھکائے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات سوچتی، اپنے گھر میں آئی، عبداللہ بیمار ہے، بستر پر دراز ہے، کچھ بولا نہیں، چپ چاپ آ کر عبداللہ کے سرہانے بیٹھ گئی، سر کو جھکا لیا۔ کچھ دیر ہوئی، عبداللہ کی آنکھیں بند تھی، اچانک کھل گئی۔ کیسے کھلی؟ کچھ بولی نہیں بی بی زینب، بی بی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جو گرے عبداللہ کے چہرے پر، عبداللہ نے آنکھیں کھول دی۔ علی کی بیٹی کیا ہوا؟ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ رو کر کہتی ہے عبداللہ آج تک جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آج ایک خواہش کرنے لگی ہوں، میری اس خواہش کا انکار نہ کیجیے گا، بتائیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرمانے لگی عبداللہ آپ تو جانتے ہیں نا میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، آج میرا بھائی حسین ایک لمبے سفر پر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، بس آپ سے خواہش کرتی ہوں مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عبداللہ نے اجازت دی اور اس طرح بہن بھائی کی ہم سفر بنی۔ اور بہن فقط خود نہ تھی، دو شہزادے بھی تھے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ بس دو جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام۔ شب عاشور آ گئی عزادارو، رات کے ایک پہر میں میرا مظلوم مولا اپنے خیمے سے باہر آتا ہے کہ ذرا جائزہ لے لشکر کی صورتحال کیا ہے، خیموں کے اندر کیا ماحول ہے۔ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں حسین جا رہے ہیں، ایک خیمے پر پہنچے جو بی بی زینب کا خیمہ تھا، اندر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، بی بی زینب کربلا کی زمین پر بیٹھی ہے، دونوں شہزادوں کو کربلا کی ریت پر سامنے بٹھایا ہوا ہے اور ان کو نصیحتیں کر رہی ہے کہ اے میرے بچوں میں کربلا میں تمہیں حسین کے لیے لائی ہوں، کل جب ماؤں کے بیٹے اس میرے بھائی حسین کی راہ میں جو اللہ کی راہ ہے جب اس میں قربانی دے رہے ہو، شجاعت دکھا رہے ہو، شہید ہو رہے ہو، تو اے میرے بچوں مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ دیکھا کہ بہن اپنے شہزادوں کو تیار کر رہی ہے۔ عصر عاشور آ گئی، عصر عاشور آ گئی، دونوں شہزادوں کو اذن ملا، جہاد کے لیے نکلے۔ ایک بھائی نے دائیں طرف حملہ کیا لشکر کی، ایک نے بائیں طرف حملہ کیا، جوہر شجاعت دکھاتے رہے، زخموں پر زخم کھاتے رہے کہ ایک دفعہ آواز گونجی ایک بھائی کی، دوسرے بھائی کو پکار کر کہتا ہے بھیا میری خبر لانا، میں گھوڑے سے زمین پر گر گیا ہوں۔ دوسرے بھائی نے کوشش کی لیکن وہ بھی زخموں سے چور گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ اب امام حسین اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے جھپٹے، جب قریب آئے دونوں بچوں کی لاشوں کو، بس آخری لمحات ہے، دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، ایک پہلو میں ایک بچہ، دوسرے پہلو میں دوسرا بچہ، اس طرح چلے خیموں کی جانب کہ دونوں بچوں کے پاؤں کربلا کی ریت پر خط کھینچنے لگے۔ اب جو آئے نا خیموں میں عزادارو، حسین خیموں میں داخل ہوئے تو ایک بات ذرا تبدیل دیکھی، اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ جس شہید کی لاش لے کر آتے تھے حسین، زینب عالیہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اپنے بھائی کو تسلی دیتی تھی، اپنے بھائی کو سہارا دیتی تھی، لیکن حسین کی آنکھوں نے تلاش کیا، کہیں زینب دکھائی نہ دی، لوگوں سے کہا، بیویوں سے کہا میری بہن کو بلاؤ، بیویاں خیمے میں گئی، کیا دیکھتی ہے؟ کربلا کی ریت پر بی بی نے پیشانی رکھی ہے، اے پروردگار مجھے حسین کے سامنے سرخرو کر دینا۔ بلایا گیا، پیغام دیا گیا، بی بی باہر آئی، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف اون و محمد کی لاشیں پڑی ہے، بی بی آئی، دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، ایک مرتبہ پھر سجدے میں گر گئی علی کی بیٹی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار زینب کی یہ حقیر قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی اونا محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی اونا محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی جزاک اللہ مولی، حلقہ بنا کر ماتم برپا کرے، جزاک اللہ، حیا علی خیر العمل، حیا ہے زینب، ہے شام، ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر زندہ روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر تو مہینے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، ہے اکبر تو مہینے کی رضا لے چلے شبیر سے، ماں پھر بھیجنے کی دعا ہے، ماں پھر بھیجنے کی دعا دیتی رہی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے، میدان سے جو اکبر چلے ماں نے دعائیں بھر کے دی ہے، میدان سے جو اکبر
ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے اکبر نے جب آواز دی بابا مدد کو آئیے اکبر نے جب آواز دی بابا مدد کو آئیے کیا وقت تھا شبیر پہ کیا وقت تھا شبیر پہ خود بے بسی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی ہے جب تک علی اکبر کی ماں ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے اکبر تو میں کی رضا لے کر چلے شبیر سے اکبر تو میں کی رضا لے کر چلے شبیر سے ماں پھر بھی جینے کی دعا ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی ہے جب تک اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک رہی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم